کہ سب سے بڑا انعام ہونے کی بات چل رہی ہے۔ کل 7ویں وجہ یہاں تک پہنچی تھی کہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد آخر کار جہنم میں جائے گی، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن و حدیث کے بے شمار ارشادات اس کو بیان کرتے ہیں۔ ہم تو بالکل بے فکر ہو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، بے غم ہو کر کے کہ ہم مسلمان ہیں اور سیدھے جنت میں جائیں گے۔ تو اگر سارے مسلمانوں نے جنت میں جانا ہے تو پھر وہ ساری احادیث اور سارے ارشادات وہ غلط ہو جاتے ہیں۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ دنیا ہی سے گناہوں کی سزا ملنی شروع ہو جاتی ہے، اور جتنی جلدی وہ سزا ختم ہو جاتی ہے بس معاملہ ختم۔ اگر دنیا میں اپنے آپ کو پاک اور صاف کر لیا، سزا سے پاک صاف ہوا، یا سچی توبہ کر کے توبۃ نصوحہ کر کے پاک اور صاف ہو گیا، تو اس کا معاملہ صاف ہے۔ اور جس کو سزا نہیں ملی اس کو دنیا میں مختلف صورتوں میں سزا ملتی رہتی ہے۔ یہ اب جو ہمیں مل رہی ہے یہ ہمارے اپنے اعمال بد کی سزا ہے۔ اور بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ اب بندہ میں کہتا میں تو بہت بڑا نیک ہوں، لیکن یہ جو اجتماعی گناہ ہوتا ہے اس کی سزا پھر اجتماعی ہوتی ہے۔ اور کوئی گناہ نہیں کر رہا تو اتنا تو کر رہا ہے نا کہ اس کو بنا نہیں کر رہا۔ اب یہ جو کانچے والا میں بار بار کہتا ہوں، میں تو کہتا تھا کہ 10-12 سال میں چڈی تک بات پہنچ گئی، ابھی پہنچ گئی ہے۔ اس دن میں واک کر رہا تھا، یہ بالے تکے والے روڈ سے لے کر میڈیا ٹاؤن کے دروازے تک میں گیا ہوں، آدھا گھنٹہ صرف۔ آدھے گھنٹے میں مختلف چکروں میں 2 بندے موٹر سائیکل پر میں نے دیکھے جنہوں نے آدھا آدھا کاشا پہنا ہوا ہے۔ اب وہ اوپر کی طرف جا رہا ہے۔ یہ ہماری خاموشی جو ہے وہ یہ رنگ لا رہی ہے اور آہستہ آہستہ اوپر تک جائے گی۔ تو یہ اجتماعی طور پر گناہوں کی سزا کیا ہوتی ہے؟ اجتماعی ہوتی ہے۔ اس میں نیک اور بد سارے رگڑے جاتے ہیں۔ اور نہیں کر رہا تو اتنا تو کر رہا ہے کہ منع نہیں کر رہا، یہ بھی تو ایک گناہ ہے۔ آخری جو درجہ ہے کہ دل سے اس کو برا سمجھے۔ جب گناہ اتنا عام ہو جاتا ہے تو پھر دل سے بھی برا سمجھنا لوگ چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو عام سی بات ہے، ساری دنیا کر رہی ہے۔ بہرحال اس وقت سے سزا ملنی شروع ہوتی ہے، پھر موت کے وقت، پھر قبر میں، پھر عالم حشر میں، پھر پل صراط پر، یہ ساری منزلیں طے۔ پھر بھی اگر کچھ بچا ہوا ہے تو پھر آخری غوطہ جہاں کہاں لگایا جاتا ہے؟ جہنم میں۔ تو یہ اتنے سارے مسلمان جو جہنم میں جائیں گے، ابھی میں بتاؤں گا یہ کون لوگ ہوں گے۔ ہم سمجھتے ہیں افریقہ میں بسنے والے ہوں گے، ہم پاکستان والے تو بالکل کیا ہے، پاک صاحب، وہ کالے جو ہیں نا ان کو جہنم میں پھینک دیں۔ ایسا نہیں ہے بھئی، سارے مسلمان۔ اس لیے فکر کرو۔ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ ہیں اور پتھر ہیں۔ تو پتہ چلا کہ صرف ایمان لانا جہنم سے بچنے کے لیے کافی نہیں ہے، کچھ اور بھی کرنا پڑے گا، بچنے کی کوشش کرنی پڑے گی۔ تو بہت بڑی تعداد جہنم میں جائے گی۔ پھر انبیاء علیہ السلام کی شفاعت سے، اولیاء کی شفاعت سے، علماء کی شفاعت سے، قرآن کے حفاظ کی شفاعت سے، شہدائے کرام کی شفاعت سے، اللہ کے نیک بندوں کی شفاعت سے باری باری نکالا جائے گا۔ کچھ کی سزائیں پوری ہو جائیں گی، ان کو نکالا جائے گا۔ سارا نکلتے رہیں گے، فرشتوں کی شفاعت سے نکلتے رہیں گے۔ آخری وقت لمحہ ایک ایسا آئے گا، یہ عام جو ایمان والے ہیں نا، ان کو بھی اللہ پاک شفاعت کا حق دیں گے۔ جن کا اپنا کھاتا صاف ہو جائے گا ان کو بھی شفاعت کا حق ملے گا۔ وہ عرض کریں گے اللہ کچھ لوگ ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، کچھ لوگ ہمارے ساتھ روزہ رکھتے تھے، اعتکاف بیٹھتے تھے۔ یہ جماعت کی جو نماز ہے مسجد میں آ کر کے پڑھنا، اس کی حکمتوں میں سے اور تو ہزارہ اس کی حکمت ہے۔ ایک حکمت یہ بھی ہے کہ آخرت میں اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والے آپ کو پہچان کر اس دن آپ کو وہاں بچائیں گے۔ اے اللہ وہ لوگ کہاں چلے گئے جو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ ایک آدمی نماز بھی پڑھتا ہے
اور سب کچھ کرتا ہے، رات کو جاگتا بھی ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، لیکن جمعہ اور مسجد جماعت کی نماز مسجد میں نہیں آتا، آپ نے فرمایا وہ جہنمی ہے۔ جمعے اور مسجد کے لیے، جماعت کے لیے آنا، جمعے کے لیے یا عام نمازوں میں اتنا ضروری ہے، تو یہ اس کا فائدہ وہاں ہوگا۔ وہ لوگ کہاں چلے گئے اللہ جو ہمارے ساتھ تھے؟ تو اللہ پاک ارشاد فرمائیں کہ وہ وہاں چلے گئے، جاؤ تم جس جس کو پہچانتے ہو نکال کر کے لے آؤ۔ تو عام ایمان والے بھی جائیں گے، جس کی جان جان پہچان ہوگی اس کو پکڑ کے لے کے آ جائیں گے۔ جب یہ بھی ہو جائے گا تو آخر میں پھر اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے کہ اب تو سارے شفاعت کرنے والے کر چکے، اب تو صرف رحمان ہی باقی ہے، اب تو صرف رحمان ہی باقی ہے۔ چنانچہ اللہ پاک اپنی رحمت کی 3 لپیں یوں حدیث میں آتا ہے ایسے بھر کے باہر نکالے جہنمیوں کو۔ اب اللہ پاک کی جو لب ہے، جو اس کی شان ہے، جیسی اس کی شان ہے ویسے اس کی لب بھی ہوگی، تو اب وہ اربوں خربوں کی تعداد میں ہوگی۔ 3 دفعہ ان کو ایسے نکالیں گے، اور یہ ایسے ایمان والے ہوں گے جن کو کوئی بھی نہیں پہچانتا تھا، انبیاء بھی نہیں پہچانتے تھے، علماء صلحاء اولیاء بھی نہیں پہچانتے تھے، عام مسلمان بھی ان کو نہیں پہچانتے تھے، ایمان کی فرشتے بھی نہیں پہچانتے تھے، ایمان کی کوئی نشانی نہیں تھی، لیکن دل کے کسی کونے کھانچے میں ایمان تھا اور اللہ کو معلوم تھا۔ ایسے ایمان والوں کو بھی آخر میں نکالا جائے گا، اور ان کو جہنم سے نکال کر کے جنت کے دروازے پر ایک نہر ہے، اس میں غوطہ دیا جائے گا، بالکل صحیح سالم ہو جائیں گے۔ ان کی پیشانیوں پر لکھا ہوگا عتقاء الرحمن، یہ رحمان کے آزاد کردہ غلام ہیں، ان کو بھی جنت میں نہیں۔ تو یہ بھائی ایمان کیا ہے؟ یہ اتنی قیمتی چیز ہے کہ آخر ایک دن جہنم سے نکلنے کا کیا بن جائے گا سبب، پھر جہنم کے دروازے کیا کر دیے جائیں گے؟ بند کر دیے جائیں گے۔ اس وقت کافر یہ تمنا کریں گے، 14ویں پارے کی پہلی آیت ہے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کاش ہم بھی اپنے ساتھ ایمان کی دولت لے کے آئے ہوتے تو آج ہم بھی نکل جاتے۔ جہنم کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے جائیں۔ تو ایمان کی قدر کرو، اس کی حفاظت کرو، اس کو بچانے کا اہتمام کرو۔ یہ ایسی ویسی چیز نہیں ہے کہ ہر جگہ پر اس کو لٹاتے رہو، ضائع کرتے رہو، نیٹ کے سامنے، موبائل کے سامنے، ٹی وی کے سامنے، وی سی آر کے سامنے، کلبوں میں، پارکوں میں، بازاروں میں، مارکیٹوں میں، دفتروں میں۔ ان چیزوں سے ایمان، نیکیوں سے ایمان بڑھتا ہے، گناہوں سے ایمان کم ہوتا ہے۔ ایمان کی مثال ہیرے کی ہے۔ مسلمان جتنا بھی گیا گزرا ہے، لیکن وہ ایسا قیمتی ہیرا ہے جو بیچارہ نالی میں پڑا ہوا ہے، جب بھی اس کو صاف ستھرا کریں گے، توبہ کرے گا، ہیرا پھر بھی کیا ہے بھائی؟ ہیرا، جس کی قیمت کوئی نہیں لگا سکتا۔ اور کفر مینگنی ہے، مینگنی کو سورج اور چاند کے اوپر بھی جا کر کے رکھ دو نا، تو مینگنی بہرحال کیا ہے؟ اللہ کی نگاہ میں مینگنی ہے۔ کافروں کی ترقیوں کو دیکھ کر تمہارے منہ میں پانی آتا ہے، ان کو دیکھ کر کی تو تم نے یہ کاچھے پہنے ہیں نا، انگریزوں والا لباس پہنا ہے۔ ہمارے محلے میں کئی ایسے ہیں، باپ جو ہے وہ پہلی صف کا نمازی ہے، لیکن شکل و صورت اس کے بچوں کی حافظ قرآن ہے، سارا لباس ہی انگریزوں والا۔ ان کو دیکھ کر کے تو یہ ساری چیزیں آپ نے اختیار کی ہیں نا۔ وہ جتنے بھی چاند پر کیوں نہ پہنچ جائیں، ان کی چیزیں کیوں نہ پہنچ جائیں، وہ مینگنی بہرحال مینگنی ہے۔ جب اس کی قدر و قیمت لگانے کا وقت آئے گا اور وہ صراف کے پاس پہنچے گی تو وہ اس کی قدر و قیمت مینگنی کے بھاؤ اس کو لے۔ اور ہیرا بہرحال کیا ہے بھائی؟ ہیرا ہے۔ جب اس کو دھوئیں گے، صاف ستھرا کریں گے، صابن سے صاف کریں گے، وہ پھر ہیرا ہے۔ اس کی وہ چمک دمک، قیمت لگانے والے اس کی کروڑوں اربوں خربوں میں جا کے اس کی قیمت لگائیں گے۔ تو تم اپنے آپ کو معمولی مت سمجھو، یہ جو اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے ایمان والی، یہ بہت بڑی دولت ہے، لیکن اس کے لیے پرکھ کی ضرورت ہے۔ اس پر انشاءاللہ کل یا پرسوں بات کریں گے، ضمنی بات رہتی ہے۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ عیسائی بھی نبی کے ماننے والے آسمانی کتاب، اس پر انشاءاللہ کل بات کر کے پھر اس موضوع کو آگے کریں گے۔